بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم خبریں، کچھ اہم گفتگو کروں گا آپ سے. سوچنے کی باتیں ہیں، سوچنا ضرور اس پہ، اور جہاں تک یہ آواز پہنچے ضرور پہنچانا، کیونکہ کل جو پاکستان میں ہوا یہ دوسری مرتبہ ہوا اور ایک عالمی ریکارڈ قائم ہوا. پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم ہوا. گزارش صرف میری ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے اور مسلح افواج سے، افواج پاکستان سے، چاروں مسلح افواج سے، کہ وہ ذرا سوچیں کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام جو سوچ رہے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کیوں سوچ رہے ہیں اور وہ یہ کیوں چاہتے ہیں. کل پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر فیصلہ دیا، اور یہ 3 صوبوں میں، پہلے صرف پنجاب کا تھا ضمنی الیکشن، اور اس 20 سیٹوں میں ضمنی الیکشن ہوا. اس میں پاکستان کے عوام نے، پنجاب کے عوام نے فیصلہ دیا. اور کل ملک بھر میں تھا، کراچی تھا، صوبہ سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، قومی اسمبلی بھی، صوبائی اسمبلی بھی، شہری حلقے بھی، دیہی حلقے بھی، تمام حلقوں میں ایک پیغام آیا ہے. اور وہ پیغام تھا کہ پاکستان کے عوام نے ایک روایتی سیاست اور موروثی سیاست کا خاتمہ کیا ہے، موروثی سیاستدانوں کا قلع کما کیا ہے، موروثیت کا خاتمہ کیا ہے، اور روایتی سیاست سٹیٹس کو کے خلاف ووٹ دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ کتنے عرصے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بڑی محنت سے کتنے عرصے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان میں جاگیردارانہ سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، جاگیرداروں کا جو کارٹل ہے وہ ٹوٹنا چاہیے، اور جو مختلف کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز ہیں، وہ ختم ہونے چاہیے. اور خاص طور پہ جو خاندان پاکستان کی سیاست پہ، پاکستان کے امور مملکت پہ جس طریقے سے انہوں نے شکنجے میں لیا ہوا ہے موروثیت نے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. کون کون سے بڑے بڑے خاندان جو ہیں وہ پاکستان کو اس حال میں لے کے آئے ہیں. اگر پچھلے 75 سال کی تاریخ کا اگر اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں، تو اس میں 2 ہی طبقے ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس حال میں پہنچایا. ایک ہمارے وہ جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے، ملٹری ڈکٹیٹر 1 مین 1 رول کا تھا، اور انہوں نے آئین کو بھی پامال کیا، سب کچھ پامال کیا، اور ذاتی خواہشات اور ذاتی اقتدار کے لیے ملک کا، پاکستان کو نقصان پہنچایا. ایک وہ رولر ہیں. دوسرے رولر ہیں پولیٹیشنز، سیاستدان کون سے، کن خاندانوں کی حکومت رہی ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں حکومت رہی ہے بھٹو خاندان. بھٹو خاندان سے یہ نیچے آ گیا زرداری خاندان، اور اب زرداری اور بھٹو دونوں خاندان. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے قبضے میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ مسلسل جو سیاسی جاگیر بنائی ہوئی ہے. پہلے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے، ان کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں. محترمہ بے نظیر بھٹو دہشت گردی کا شکار ہوئیں، اللہ کو پیاری ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اس کے بعد پھر زرداری فیملی میں چلا گیا. زرداری فیملی کے بعد اب بھٹو اینڈ زرداری مکس. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی بیسیکلی زرداری فیملی کے پاس ہے. یہ خاندان ہے، اور ایک خاندان تو یہ ہوا جی. اور اب سندھ میں اس نے جب پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے نیچے بھی فیوڈلز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے نیچے بھی فیوڈلز ہیں اور گدی نشین ہیں، اور وہ ایک خاص کیا کہنا چاہیے، پولیٹیکل اشرافیہ، نان پولیٹیکل اشرافیہ سارے. اس کے بعد دوسرا خاندان وہ ہے مسلم لیگ نواز. مسلم لیگ نواز پہ شریف خاندان، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار صاحب، سمدی ہیں، سسر ہیں، اور رشتہ دار ہیں، ماموں ہیں، کزنز ہیں. وہ پورے کا پورا خاندان مسلم لیگ نواز کے اندر اس خاندان کا، اور اس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، پنجاب میں گاڑے ہوئے تھے. اب آپ آ جائیں خیبر پختونخوا چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا مفتی محمود صاحب، اور اسی طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی، ایمل ولی خان، اس کے اوپر اسفندیار ولی خان، اس کے اوپر خان عبدالولی خان، اس کے اوپر باچا خان، غفار خان صاحب مرحوم. یہ ہیں. بلوچستان میں چلیں جائیں، بلوچستان میں بھی فیوڈلز اور چند خاندان ہیں. ہر جماعت ہر خاندان کی ہے. پاکستان مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت فیملی ان کے پاس ہے.
تو خاندان ہیں، خاندانوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی یا چلتی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد وہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں انہوں نے اپنی سیاسی جاگیر بنا لیا، اور اس سیاسی جاگیر کے ذریعے پاکستان کے اقتدار پہ قابض ہوئے، اقتدار حاصل کیا عوام کے ذریعے بیوقوف بناتے ہوئے۔ لیکن ان کی اپنی دولتیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جبکہ پاکستان جو ہے جس کا اقتدار ان کو ملا اور جہاں سے انہوں نے یہ ارن کیا، اور وہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت 100 ارب ڈالر 70 ارب جتنا بھی ہے قرضہ اس کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اگر ہم ان تمام خاندانوں کی پراپرٹیز آپ دیکھیں، جائیدادیں دیکھیں دنیا بھر میں اندرون ملک، تو ان کی مالیت اس سے زیادہ ہے جو کہ پاکستان مقروض ہے اس وقت۔ یہ ہے صورتحال۔ یہ تو میں نے بڑے بڑے خاندان۔ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کارٹل کو توڑنا ہے، اسٹیٹس کو توڑنا ہے، کوئی ایسا مسیحا آئے، کوئی ایسا لیڈر آئے، پاکستان کے عوام کو برا بھلا کہا جاتا تھا کہ ان میں شعور نہیں ہے، وہ بیوقوف ہیں، اور وہ انہی خاندانوں کے غلام ہیں، وہ تبدیلی چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اور اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جاگ اٹھے ہیں، وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اور وہ واقعتاً تبدیلی چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے رجیم چینج ہوا، عمران خان صاحب کو بذریعہ عدم اعتماد ہٹایا گیا، اس کے بعد جو رد عمل آیا ملک بھر میں اور بیرون ملک بھی، پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی ہیں، جب وہ رد عمل جو آیا وہ ہمارے سامنے، اور وہ ہر الیکشن میں، ہر غم و غصے میں، جہاں پہ بھی ان کو ایک یہ ہے سافٹ ریولوشن ہے، نرم انقلاب پاکستان میں آ چکا ہے۔ اس نرم انقلاب کا راستہ روکنے کی اب کوششیں کی جا رہی ہیں، مصنوعی طریقے سے، جبر سے، استبداد سے، آمریت سے، ڈکٹیٹرشپ سے، فسطائیت سے، اس سے، اور آئین کو توڑ کے، قانون کو پامال کر کے، عدالتی احکامات کو ہوا میں اڑا کے یہ اس کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام بار بار ووٹ دے رہے ہیں کہ ہم اس نظام سے اکتا چکے ہیں۔ تو جناب، جب پاکستان کے عوام یہ چاہتے ہیں تو پھر ہماری مسلح افواج جو ہیں، کیونکہ سب سے طاقتور وہ ہیں اور وہ پاکستان میں مکمل طور پہ طاقتور ہیں، وہ جب تک نہیں چاہیں گے پاکستان کی تقدیر نہیں بدل سکتی، اور پاکستان کا نظام نہیں بدل سکتا، پاکستان میں موروثیت کا، جاگیرداریت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، پاکستان میں صحافت آزاد نہیں ہو سکتی، پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہو سکتی، جب تک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ نہیں چاہے گی۔ اب پاکستان کے عوام، کیونکہ آخری تقریر میں نے جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سنی ایبٹ آباد میں، جب وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو رہی تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی فوج نے پاکستان کے عوام کے ذریعے کی طاقت سے اور ان کی حمایت سے بڑے بڑے مشکل سفر طے کیے ہیں اور کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور آئندہ بھی کریں گے۔ تو اب میں جنرل باجوہ صاحب سے یہی پوچھتا ہوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری لیڈرشپ سے یہی پوچھتا ہوں، افواج پاکستان کے لیڈرشپ، پوری کی پوری لیڈرشپ، خواہ وہ پاک فضائیہ ہے، پاک بحریہ ہے، ہماری جو ہے بری فوج ہے، اور ایک اور ہے جناب جو کہ جن کے پاس سب سے اہم چیز موجود ہے، ان سے بھی، تو میں ان سے یہ بات کرتا ہوں، 10 ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہیے، گزارش سے کرتا ہوں کہ اب پاکستان کے عوام چیخو پکار رہے ہیں، چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو آئے ہیں ان سے ہمیں جان چھڑوائی جائے، ہم ان کو پسند نہیں کرتے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز نہیں سنی جا رہی، اور ان کی آواز نہیں سنی جا رہی، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی جا رہی۔ پاکستان کے عوام اس وقت کوئی غلط مطالبہ نہیں کر رہے، پاکستان کے عوام وہی کچھ مانگ رہے ہیں، اسی سفر پہ چل رہے ہیں، اسی صراط مستقیم کہنا چاہیے، اس صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں جس کا ہم نے پچھلے کئی دہائیوں سے بتاتے رہے، پچھلے 30 سالوں سے ان کو یہ بتا رہے ہیں ہم کہ جناب پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ خاندانی سیاست نہیں ہے، وہ موروثیت نہیں ہے، وہ جاگیردار نہیں ہے، وہ یہ جو کیپٹلسٹ ہیں یہ نہیں ہے۔ تو جب اب پاکستان کے عوام اس کے لیے تیار ہو گئے، پورے ملک میں یہ فصل تیار ہو چکی ہے اور وہ نرم انقلاب کے لیے تیار ہیں، اپنا پیغام دے رہے ہیں،
تو پھر ان کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ انہی خاندانوں کو اب سہارا دیا جا رہا ہے، ان خاندانوں کی بیساکھیاں بنے ہوئے ہیں اور ان خاندانوں کو ایکسٹرنل پلیئرز بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایکسٹرنل اور انٹرنل پلیئرز جو ہیں وہ ان خاندانوں کو کیوں ان کی بیساکھیاں بن کے ان کو مضبوط کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پاکستان کے عوام پوچھ رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز سنی جائے۔ یہ آواز خلق نقارہ خدا کہلاتا ہے، آپ دبا نہیں سکتے کسی کو بھی، کسی آواز کو آپ دبا نہیں سکتے، اور پھر ایسی آواز جو کہ پاکستان کے عوام کے 80% پاکستان کے عوام یہ چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا کہ پورے پاکستان میں ایک طرف ایک شخص تھا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف، اور دوسری طرف 13 جماعتی اتحاد تھا۔ ایک سیٹ پہ 13 جماعتیں جو ہیں وہ بیک وقت لڑ رہی تھیں عمران خان کے ساتھ۔ اب پاکستان کے عوام عمران خان کو پسند کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وجہ کیا وہ شخصیت پرست ہے؟ نہیں، وہ شخصیت پرست نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام شخصیت پرست نہیں ہے۔ شخصیت پرست ہوتے تو کل وہ مولانا فضل الرحمان کو جتواتے، وہ اسفند یار ولی خان کو جتواتے، وہ آصف علی زرداری کو جتواتے، وہ نواز شریف کو جتواتے، وہ شہباز شریف کو جتواتے، وہ مریم نواز کو جتواتے۔ انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، وہ ایم کیو ایم کو جتواتے۔ ایم کیو ایم بھی دیکھ لیں ایم کیو ایم کا کیا حشر ہو رہا ہے، ان کو جتواتے، وہ ان خاندانوں کو جتواتے جو ان پہ مسلط رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام نے کل ووٹ دیا کہ ہم چینج چاہتے ہیں، ہم اینٹی اسٹیٹس کو ہیں، ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات عمران خان کو لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ عمران خان کو لوگ اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کا نیریٹو ہے، ان کا بیانیہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پچھلے 25 سال سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ ایک چیز سچ ثابت ہوئی ہے، اور اب یہ سارا کچھ جو کچھ کیا گیا ہے یہ پاکستان کے عوام مسترد کر رہے ہیں۔ وہ جو رجیم چینج ہوا تھا، وہ جو اس کے نتیجے میں جو ٹولہ آیا ہے، وہ ایک بدبودار تعفن شدہ لاش بن چکی ہے، اور اس کو اٹھانے کی دیر ہے، اس کو پھینکنے کی دیر ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ آپ محنت کریں، خرچ کریں، اس کو کھڑا کرنے کی مختلف سہاروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کی آواز سننی چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نظام تبدیل ہونا چاہیے۔ عمران خان نے عالمی ریکارڈ قائم کیا، پاکستان کے عوام نے 7 سیٹوں پہ وہ کھڑے تھے، 6 سیٹوں پہ وہ جیت گئے ہیں، اور تمام برج، بڑے بڑے برج انہوں نے الٹائے ہیں۔ ایک سیٹ پہ وہ اس لیے ہارے ہیں کہ وہاں پہ صبح سے ہی دھاندلی شروع ہو گئی تھی، مار کٹائی ہوئی، اور وہی تشدد، مار دھاڑ، وہ سب کچھ ہوا۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، پاکستان کے عوام کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہونا تھا۔ ایم کیو ایم کا جو حشر ہوا وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے معاملہ۔ پھر پنجاب میں آپ دیکھیں 3 صوبائی سیٹیں تھیں، 3 میں سے 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، اور مسلم لیگ نواز اپنی سیٹیں ہار گئی۔ تو یہ جو چینج آ رہی ہے تو یہ بہترین چینج ہے۔ تو اس چینج کو پاکستان کے عوام کو اور مسلح افواج کو ایک آواز ہونا چاہیے، اور اس ایک آواز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس سے ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم پورے کا پورا نظام تبدیل کر سکتے ہیں اسی عوامی طاقت سے، اور وہ ہے صدارتی نظام ہم لا سکتے ہیں۔ صدارتی نظام آ سکتا ہے اس وقت، جو پاکستانیوں کا موڈ ہے، آپ پورے کا پورا سسٹم تبدیل کر سکتے ہیں، اور کوئی چوں چاں نہیں کرے گا، اف تک نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے سر صورتحال۔ تو صدارتی نظام کی طرف سوچیں، نظام تبدیلی کی طرف سوچیں، اور اس پاکستان میں جو شعور اجاگر ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے آگے بڑھیں۔ اگر ہم واقعی پاکستان کی تقریر بدلنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں اور ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں، اور ہم دور جدید کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ایک معاشی طور پہ بھی ایک ٹائگر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ بہترین وقت ہے۔ یہی میری گزارشات تھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔